اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے عاقبت بخیر فرما، حاجت روا فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھنے محمد والے. گرامی ایام شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور آج کا دن امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے. میں چاہوں گا کہ خاتون جنت پر کچھ آرائش پیش کروں کہ ان کا پوری کائنات پر بہت حق ہے، اس لیے کہ رسالت کی اگر کسی نے شروع سے مدد کی ہے تو یا خاندان ابو طالب علیہ السلام ہے یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. پہلے ان کی والدہ نے خدمت کی، اس کے بعد بیٹی نے خدمت کی، اور وہاں تک خدمت کی کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے. اور تاریخ میں یہ بات ثبت ہے کہ حضور اکرم کو جتنا سکون جناب خاتون جنت نے دیے کسی اور نے نہیں دیا. اور جب ہم خاتون جنت کے مقام کی طرف توجہ کرتے ہیں، یہ صرف یاد دہانی ہے، یاد آوری ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت سے اور ہمارے کمیٹی کے ساتھیوں سے اور اختر بھائی کی محنت سے اس سال ایام شہادت 26 مجالسیں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کو ہمیں قائم رکھنا ہے. اور ہم کوشش کرتے جائیں گے، آج ہیں کل نہیں ہیں، آج کا بھی پتہ نہیں ہے، آج اور کل کا پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارے اور آپ کی یہ کام چلتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم بھیجتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں اور جو آثار رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. مسجد بنانے والوں میں ایک بڑی تعداد دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن جب بھی آپ اس میں پیر رکھیں گے، جب بھی اس میں نماز پڑھی جائے گی، جب بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، رسول آل رسول کا ذکر ہوگا، ان کی قبروں کو نور پہنچتا جائے گا. اس چانس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 1 روپیہ دے سکتے ہیں تو 1 روپیہ دے دیں. یہاں کوانٹٹی میراث نہیں ہے، کوالٹی میراث ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور جتنا چھپ کے کریں گے اتنا اچھا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے 26 کی 26 مجالسیں مومنین نے اسپانسر کی ہوئی ہیں. کچھ زہرا اکیڈمی نے اسپانسر کی ہیں شروع کی، اس کے بعد مومنین نے اسپانسر کی ہے. مسجد پہ کوئی پریشر بھی نہیں ہے، لیکن مسجد کی دوسری چیزیں جن کو آپ کو دیکھنا ہے، تنخواہیں ہیں، لائٹیں بارہ، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذکر ہمیں زندہ رکھنا ہے. لیکن اس کے زندہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. اللہ کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ کی طرف. بات ایسی کرو کہ دل پہ اتر جائے. اگر دل پہ نہیں اترتی کم از کم دل پہ چوٹ تو نہ مارے، تیر تو نہ چلائے، تنس نہ ہو، ٹونٹ تو نہ ہو کہ سننے والا کہے چھوڑو ان باتوں کو، کیا سننا، جو آج کل میں مزاج معاشرے میں دیکھ رہا ہوں. بھئی خاتون جنت پہ ظلم ہوا ہے، آپ طریقے سے بتا دیں، میں بھی بتاؤں گا. میں تو اہل سنت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور جب میری بات ان تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں مولانا یہ کم از کم اچھا ہے کہ آپ ٹونٹ اور طنز نہیں کرتے ہیں، ایک مناسب انداز میں بات کرتے ہیں. اب جو حقائق ہیں تاریخ کے اپنی جگہ پر، تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی آپ نے بات کریں. ظاہر ہے دونوں مسالک کے اندر اختلاف ہیں یا نہیں، دونوں مسالک پورے کے پورے ایک تو نہیں ہیں، اصولیات میں نزدیک ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں اختلاف. خود اس میں
اختلاف کیا جاتا ہے کہ خاتون جنت پر یہ مظالم ہوئے یا نہیں ہوئے. چلیں کوئی بات نہیں، اس پہ اتفاق ہے کہ خاتون جنت خواتین میں، جنت میں خواتین کی سردار میں سے ہیں. ان کے شوہر جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کے سرداروں میں سے، اور ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ہیں. اور حوض کوثر میں رسول اکرم پانی دیں گے حوض کوثر سے، اور مولا کائنات ہاتھ سے دیں گے. وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو اپنی بات کو پہنچانا ہے. کیا خاتون جنت کے احترام میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، وہ بھی مانتے ہیں. مانتے کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آئے تفسیر میں ان کا نام ہے، آئے تفسیر میں وہ شامل، نام سے مطلب شامل ہیں. جب اہل سنت کی تفسیر اٹھاتے ہیں اس میں بھی آتا ہے کہ اس میں 5 ہی لوگ تھے، ہم فاطمہ تو ابو و بالو و بنو. درود پڑھ دیں محمد والے. پھر سورہ حلقہ کی بات آتی ہے، آپ تفسیر میں پڑھ لیں کہ کنہوں نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یا اس آیت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنکُم جَزَاءً وَشَکُورًا. سورہ حلقہ پڑھا کیجیے، بچوں کو بھی پڑھایا کیجیے، ترجمہ پڑھا کیجیے. بڑی لذت محسوس ہوتی ہے جب اہل بیت کی تعریفیں، ایک وقت تو نام آ جاتا ہے نا، تو نام آ جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے. ایک وقت تعریفوں پہ تعریف، تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، اور تعریفوں کے پل باندھنے والے بھی انسان نہیں ہیں، رب العزت ہے نا. اور پھر اس کا کوئی انکار بھی نہیں ہے. بڑی اچھی بات یہ، اس میں شیعہ سنی میں اختلاف بھی نہیں کہ ہم آگے کہیں جناب اس نے یہ کہا، اس نے جائیں، اختلاف ہے اپنی جگہ پر، تو ہر وقت اختلاف کی بات نہیں کر سکتا. تو کیا ہوا، حسنین علیہ السلام بیمار پڑے، نظر کی گئی کہ شفا پائیں گے، آپ بھی بیمار پڑیں، آپ کے بھی بچے بیمار پڑیں، نظر کریں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے. 3 دن روزے رکھے گئے. اب وہ در ہے کہ جس در سے کوئی خالی، جس در سے کوئی خالی، اگر وہ نہیں جاتے تو ہم جا سکتے ہیں؟ جاتے نہیں نا اس در پہ. ہم وہ طریقہ اپناتے ہی نہیں. جب بھی مشکل آئے، میں نے ایک مجلس میں 2 رات پہلے کہا تھا، جب بھی مشکل آئے، اگر یہ عربی کا جملہ نہیں یاد رہتا، یا مولاتی فاطمہ تو غیثی نہیں، یا نماز جعفر تیار نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی لمبا عمل نہیں کر سکتے، ایمرجنسی ہے، آپ نے دل میں کہنا ہے اے حسنین کی والدہ، اے علی کی زوجہ، آپ کے ان تمام لوگوں کے محبت کرنے والے اور عشق رکھنے والے میں سے ایک خادم میں بھی ہوں. اگر عطا کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے گا، اور اگر آپ نہیں کہیں گی تو میں تو مشکل میں پڑا رہوں گا اور میری مشکل حل نہیں ہوگی. تو آپ کو پسند تو نہیں آئے گا میں مشکل میں رہوں، میری اس مشکل کو حل کر دے. اور پھر درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد. اور رسول اللہ نے تسبیح خاتون جنت کو سکھائی. خاتون جنت نے تسبیح ہم سب کو دے دی کہ لو تمہارے لیے تحفہ ہے. تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے تسبیح پڑھیں. تو خاتون جنت، اس کے بعد قرآن مجید کی آیات، آیات پہ آیات، اتنی آیت نہیں کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پوچھیں تو چیٹ جی پی ٹی کچھ خاتون جنت کی شان میں نازل ہونے والی آیات کو بیان کرو، وہ بیان کرتا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ اتنی آیتیں آ جاتی ہے. یہ بھی تو ہمارے کام کی چیزیں آ گئی نا، ہمارا کام شارٹ کٹ میں تبدیل ہو گیا ہے. تو وہ آیتیں وہاں پر آتی جاتی. پھر آپ پوچھیں گے اہل سنت اور شیعوں میں ان کی شان میں کتنی حدیثیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہ بھی ہمبال لگا دے گا. تو یہ چیزیں آپ کے فائدے میں، کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ حلقہ ہو گئی. سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ بھی مولا کائنات خاتون جنت کی شان میں ہے. اس کے بعد آخر میں کچھ رہ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں پھر شکلیں بھی نظر آ جائیں. شکلوں سے مطلب یہ کہ شخصیتیں نظر آ جائیں. انہوں نے کہا اچھا تم اگر نہیں مانتے ہو، ضد کرتے ہو، سارے نشان تو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، سنتے ہی رہیں، سنتے رہیے گا. ثم نبتہل، تم اپنے
بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لاؤ، اپنے نفس کو لاتے ہیں، اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، اپنے نفس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لاؤ. یعنی یہ کیٹیگری الگ ہے، تم الگ ہو. یعنی نفس کا مطلب نہیں کہ تم اپنے آپ کو لے کر آؤ. نفس رسول کون ہوگا سوائے مولا کائنات کے؟ کوئی نہیں تھا. اور دیکھنے والے نے دیکھا، کہا، پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر یاد رکھنا، اگر یہ امت کو لے کر آ جائے تو ہم بھی مباہلہ کریں گے، لیکن اگر کچھ لوگوں کو لے کر آئے تو پھر ارے تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ کچھ لوگوں کو بھی لا سکتا ہے، امت کو بھی لا سکتا ہے؟ اس کے بعد دیکھا کہ نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، اور اس قافلے کا سردار، اس قافلے کی کیا کہتے ہیں، وسط قافلہ، اس قافلے میں پیچھے کون ہے، ہاتھ میں کون ہے، انگلی کون پڑ گئے؟ تو کہنے والے نے کہا ہم فاطمہ تو ہوا ابوہا و بالہا و بنیہا. پھر درود پڑھتے ہیں. تو یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اب یہ خاتون جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دی اپنے بابا کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اب یہ تاریخ نے کیسا پلٹا کھایا کہ ابن قتیبہ الامام و سیاسہ میں لکھتا ہے کہ کچھ لوگ وصال رسول اکرم کے بعد دروازے پر آئے تھے اور کچھ باتیں کی تھی، اور کہا تھا کہ اگر اس میں عمل نہیں کرو گے تو ہم دروازہ جلا دیں گے. اہل سنت میں موجود ہے. اور وہ دروازہ جلا یا نہیں جلا تاریخ میں دیکھ لیجیے. ہم تو مانتے ہیں دروازہ جلا اور سارے واقعات ہوئے، لیکن ہم وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر اتفاق ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد کے باہر اگر کوئی چار لوگ آ کے کہیں مسجد جلا دیں گے، چار جوان کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں جلاؤ پھر ہم جلائیں گے، پھر جلنے دیں گے. یہ کیا ہوا؟ تاریخ کیسے پلٹی؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس کے بعد وہ جو واقعات ہوئے، سارے ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کو مجلسوں میں روز رات آئیے سنیے، اور بھی مجالس ہو رہی ان کو بھی سنیے، لیکن ٹونٹ مت سنیے، طنز مت سنیے. میں بھی تو ایسا ایسا بات کر رہا ہوں، میں تو کسی پہ ٹونٹ نہیں کر رہا. تاریخ اور حقائق اور اے آئی آپ کو چیزیں کھول کے بتا دیتی، کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو فدق رسول اکرم نے آپ کو دے دیا تھا، وہ فدق واپس لیا گیا. اس کے لیے خاتون جنت تشریف لے جاتی مسجد میں، بڑی مسجد میں پردہ ڈالا جاتا ہے، اور خاتون جنت، اچھا اس زمانے میں خواتین مسجد میں جاتی تھی، پردہ لگا ہوا ہوتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ خواتین کو ہم نہیں لاتے مسجد میں، بازار میں جانے دیتے ہیں، یونیورسٹی میں جانے دیتے ہیں، فرانس جانے دیتے ہیں، آسٹریلیا جانے دیتے ہیں پردے کے لیے، مسجد میں نہیں آنے دیتے. اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا. ہمارے پاس تو جگہ نہیں، ورنہ ہم تو جگہ دے دیتے. مسجدوں میں خواتین کا آنا ہونا چاہیے. وہاں جا کے آپ نے پورا خطبہ پڑھا، خطبہ فدق. انشاءاللہ میں دیر اکیڈمی کے ذمہ داروں سے کہوں گا اس کی اردو جو ہے وہ آپ لوگوں تک بھیج دیں. وہ پورا خطبہ فدق ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آپ کی بیٹیاں آپ سے وراثت لیں اور میں اپنے بابا سے وراثت نہ لوں. اور وہ فدق کا پورا معاملہ بیان کیا گیا. یہ ہمارا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور اکرم نے فدق خاتون جنت کو دے دیا. اس کے بعد وہ فدق واپس لے لیا گیا. کیا یہ واپس لے لینا کوئی قانون کے مطابق تھا، غیر قانون کے مطابق تھا؟ جو بھی تھا، خاتون جنت جب کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا حق تھا، تو اگر مباہلہ میں وہ خاتون جنت آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی، وجود ان کا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہے، اور اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ نصارہ نجران جو ہیں وہ سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مباہلہ کر لیتے. مباہلہ تھوڑا سا ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن مسئلے تو الہی میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو وہ مباہلہ ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مباہلہ اس زمانے میں کیوں کیا گیا؟ اسلام کے آخری دنوں میں. تاریخ چیک کر لیجیے، اس وقت مباہلے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کیا ہوا کہ مسلمان ادھر کھڑے دیکھ رہے تھے، نصارہ نجران ادھر کھڑے دیکھ رہے تھے، اور صرف یہ 5 لوگوں کا قافلہ وہاں پر گزرا تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے کہ حق اور حقانیت کے بیان کرنے والے علیکم السلام ورحمۃ اللہ کون ہیں. اب یہ تاریخ میں موجود ہے کہ خاتون جنت نے اپنے شوہر سے وصیت کی کہ میں اب دنیا سے جا رہی ہوں. 18 سال کی عمر ہے، زخمی بدن ہے، اور یہ بات فرماتی ہے
کہ جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو میرے جنازے میں مت شریک ہونے دینا۔ اور وہ عالم ہوتا ہے جو مجالس میں آپ پڑھتے ہیں کہ خاتون جنت کا جنازہ رات میں تیار کیا گیا، رات کو غسل و کفن دیا گیا، رات کو نماز جنازہ پڑھائی گئی اور رات کو دفن کیا گیا، اور ایک بڑی تعداد جو تھی اس میں شریک نہیں ہوئی۔ اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو ایسا کر دینا کہ پتہ نہ چلے کہ میری قبر کون سی ہے۔ پھر صبح لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جنازہ پڑھیں گے۔ آپ نے کہا اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو پھر اس کے بعد وہ ہوگا جو کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اس خاتون جنت کی میں نے ایک مجلس میں عرض کی، شکایت تو نہیں کر سکتا، کربلا جاتے ہیں نا، کاظمین جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، خراسان جاتے ہیں، مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں مدینہ کو چھوڑا ہوا ہے؟ مدینہ بھی جائیں، ٹھیک ہے کربلا جائیں، میں نہیں کہتا نہیں، لیکن مدینہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی سے جا کے پوچھ لیجئے کہ قبر خاتون جنت کہاں ہے، وہ اشارہ ضرور کریں گے لیکن قبر نہیں ہے۔ قبر اس وقت پتہ چلے گا جب ان کا فرزند حاضر تشریف لائیں گے، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ اللہ صلی اللہ اس وقت ہم پھر ہوں گے انشاءاللہ، امام ہمیں بھی بلائیں گے، ہم بھی تو ان کی یاد میں کم از کم ہر جمعے کو یہ دعائے عہد پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں بلائیں گے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے، اس قبر کو جا کے ہم بھی دیدار کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم مدینہ کو چھوڑ دیں۔ حضور اکرم وہاں پر تشریف فرما ہے، 4 امام وہاں تشریف فرما ہیں، خاتون جنت کے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، مولا کائنات کی والدہ وہاں دفن ہے، اور شخصیت وہاں دفن ہے۔ اور پھر مکہ چلے جائیے، خاتون جنت کی والدہ وہاں پر دفن ہے، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، یہ جگہ ہیں، جائیے۔ عمرہ پہ تو شرط نہیں ہے کہ استطاعت ہو تو جائیں، عمرہ پہ تو قرض لے کے بھی جا سکتے ہیں۔ جب مدینہ جائیں نا تو وہاں کی مٹی پہ جب پیر رکھیں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کچھ ہستیوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں، کچھ ہستیوں نے یہاں پر رو کے دن گزارے ہیں۔ کیا خاتون جنت ہو، کیا امام حسن کا زمانہ ہو کہ جب ان کے جنازے پر تیر لگے ہوئے ہوں۔ مدینہ جائیں تو تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ مدینہ والوں نے کیوں ایسا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آتا ہے کہ حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور وہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس کو تاریخ بھلا نہیں سکتی ہے، کہ کربلا کا میدان نواز رسول، اور اس کے بعد وہاں پر وہ عالم ہے کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور رسول کی بیٹیوں کی چادریں دی جاتی۔ پالنے والے ہمیں حق و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے دشمنوں نے اہل بیت سے دوری کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، دعاؤں کو قبول فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب العزت موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے لیے آج کچھ گفتگو ہے اور کچھ مجھے بھی ایک ایران سے مہمان آئے ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر مسجد اشرف میں دعوت دی ہے، ان کو بھی پہنچنا، آپ بھی پہنچ سکیں تاکہ ان کی گفتگو سمجھ سکیں۔ اس لیے کہ ایران نے اسلامی نے اہل بیت کے نام کو زندہ کیا ہے۔ میں نے مجلس میں عرض کی کہ ایام فاطمیہ کی کیا خبر ہوا کرتی تھی انقلاب سے پہلے۔ یہ انقلاب اسلامی جنہوں نے حقائق کو بیان کیا، چیزوں کو آگے لائے اور پھر باقاعدہ شہادت کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا۔ ہم انقلاب اسلامی کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران نے
फ़लस्तीनियों के लिए जितनी कोशिश की किसी और ने, मार भी खाई, तकलीफ़ें भी उठाई, लेकिन अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा। और आज अहले सुन्नत एहतराम करते हैं, करते थे पहले भी, लेकिन उस तरह से नहीं। आज जब जाते हैं तो हमें वो इसलिए इज़्ज़त देते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठी तो फिर वहाँ से उठी कि जिसको हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इसलिए अक्सर ये हमारे ज़ोहरान ममदानी साहब की कामयाबी बड़ी कामयाबी है, हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। यही कामयाबी नहीं है, USA में 3 मुसलमान पॉलिटिशियंस जो हैं वो कामयाब हुए, और तीनों जो हैं वो मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, वैसे तो ज़्यादा हुए अलग अलग इलेक्शन में, मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ है। जिस मकतब को तुम कहते थे, मेरे पास कोटेशंस हैं, कहते थे कि ये जो हैं, कौन ये जो मेरे सामने बैठे हुए, ये जो है इनका अमेरिका से सफाया होना चाहिए। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम ये नहीं कहते शिया कामयाब हुए, हम कहते मुसलमान कामयाब हुए हैं। और तुम अपनी चाल चलते हो, अल्लाह अपना रास्ता बनाता है। और आज वहाँ पर किस इज्जत से, हत्ता यहूदियों ने भी उसको मुबारकबाद दी है, इसलिए कि असल यहूदी तो जानते हैं कि ये जो मुल्क बना है, ये जो टुकड़ा बना है, इसका खेल क्या है। बहरहाल इस क्या कहते हैं ममदानी की कामयाबी को मैं एक खुश आयन कामयाबी समझता हूँ। और वो जो बाज़ हदीसों में बात आई है कि फिर इस्लाम का सूरज मगरिब से तुलू होगा, तो ऐन मुमकिन है अब इस्लाम का सूरज मगरिब से तुलू होना शुरू हो जाए। इसलिए कि ममदानी ने मुस्तज़फ़ीन की बात की, मजबूरों की बात की, मजलिसों में जाता था, वो सुनता था, हैं वीडियो से मेरे पास भी, आपके पास भी आई होंगी, मजलिस से सुनता था। फिर उससे पूछा गया करबला के बारे में क्या कहते हो, इमाम हुसैन के बारे में। उसने बड़ी गुफ्तगू की कि करबला से तो सबको स्पिरिट मिलती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। और उसके बाद किसी ने पूछा कि तुम मसलन मसलक इस्माइली से ताल्लुक़ रखते हो। उसने कहा इस्माइली मेरी जान है, मैं मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद इस्नाशरी हूँ। और बड़ी अच्छी बात है कि इंसान अपना मकतब जो है वो खुल के बयान करे। ये हमारे लिए खुशाइंद है और हमारे लिए दर्स है कि मगरिब में जाने वालों हक़ का रास्ता मत भूलना। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। सूरत हाल ऐसी है कि देखिए, मैं अफ़गानी भाइयों को एक नसीहत करता हूँ, छोटा आदमी क्या है, कह देने में क्या शायद, कि भाई ये पाकिस्तान पहले भी तुम्हारा हामी था, आज भी तुम्हारा हामी है। अगर तुम समझते हो कि ये चंद लोग जो टेररिज्म करते हैं उनका साथ दे के तुम्हें कोई फ़ायदा मिल जाएगा, मैं मुतमईन हूँ और ज़िम्मेदारों से मैं मिल के आया हूँ, बात करता हूँ कि इसके पीछे हिंदुस्तान है। और ये चाहते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को इतना दबा दें कि आवाज़ दब जाए। और तुम समझते हो हिंदुस्तानी हो, यानी हिंदुस्तान हुकूमत, हिंदुस्तान के मकीनों का क्या कोई कसूर नहीं है जो हुकूमत पे हैं, कि तुम समझते हो कि पाकिस्तान को दबा दोगे। इस मुल्क को अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, इस मुल्क को अल्लाह ने ताकत दी हुई है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा। अफ़गानियों को चाहिए कि फौरी तौर पर चीज़ों को समझें और हाथ मिलाकर अहद करें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई दरअंदाज़ी नहीं होगी। वरना ज़ाहिर है हमने 40 साल मेज़बानी की है, हल जज़ाउल एहसाना इल्लल एहसान। हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान की दूसरी वो चीज़ें, पुलिस हो, FC हो, सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है। पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ कोई अगर टारगेट बना तो हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के दुश्मनों की नाबूदी के लिए और पाकिस्तान का बुरा सोचने के वालों की नाबूदी के लिए बुलंदर सलावत। बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान भाई हैं, इन्नमल मोमिनून इख्वा, भाइयों की तरह रहें। फिर देखिए पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम कैसा बुलंद होता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ पढ़ी कल के अखबार की, आज के अखबार की थी कि पंजाब में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। मोहतरमा, इतना लेट कमेटी बनाने का क्या मकसद था? ये कमेटी 6 महीने जैसे ही आप आई थी, आप अच्छे काम कर रही, मैं कहने में हर्ज नहीं है,
परसों रात में एक जगह मजलिस में गया, मेरे दिल से इन गैर जिम्मेदारों पर लानत निकली है। मैंने कहा या अल्लाह इन पर लानत कर और इनको गारत करके जिन्होंने कराची के रोडों को तबाह कर दिया। आप कायदे मज़ार से जेल की तरफ जाएं, रोड तबाह। आप पीपल्स चौरंगी से सोसाइटी ऑफिस की तरफ जाएं, रोड तबाह। एक छोटा सा रोड वो जो शारा कायदीन का खुला हुआ उस पर भी वो हो रहा है, आप देख रहे। और लगत मैं महसूस कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, डीसी हजरात, एसी हजरात, अगर कोई आए तो बुरा ना माने। मेरा ये स्टेज है जहाँ पर मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। आपने ये खाने पीने की दुकानों का सामान तोड़ा, वो आप जाने, आपका काम जाने। वो भी गलत करते थे और आपने उनको दर्द दिया। ये कमज़ोर लोग थे, आपने इन पर ताकत चलाई। अगर आप में ताकत है और मेरे सोशल मीडिया टीम इस क्लिप को बना के चलाए, आप में ताकत है, आओ खालिद बिन वलीद रोड पे गाड़ियों का शोरूम साफ करो। अजाब है शाम को वहाँ से गुजरना। फिर एक पता नहीं कोई सुपरमार्केट बना दी गई, उसकी पार्किंग, गाड़ी नहीं चल सकती है। पुलिस वालों को देखते हैं, एक लिफ्टर एक गाड़ी उठाता है, यहाँ रख देता है। ड्रामा मत करो, तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे में हिम्मत है। और अगर तुम वाकई कराची से एनक्रोचमेंट ख़त्म करना चाहते हो तो ये मोटर कार्स वाले जिन्होंने पूरे रास्ते पता नहीं कहाँ का ब्लॉक किए हुए करके दिखा दो ना। ये चाय के स्टॉल वाले और ये छोटी रेडी वाले, सुलझा बाजार की रेडी वाले, वो भी गलत है। आई एम नॉट सपोर्टिंग देम। लेकिन ये क्या हो रहा है? और स्मोक के बारे में बात करूँ कि ये 6 महीने पहले आप कमेटी बनाती तो आप बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन आपने 6 महीने पहले जो है ये काम नहीं किया और इसका नुकसान बहुत हो रहा है। अय्याम फ़ातिमिया के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा टाइम निकालें और इन अय्याम में जहाँ भी मजलिस हो रही हैं और ज़िम्मेदार उलमा और ज़ाकिरीन पढ़ रहे हैं, शिरकत कीजिए। क्यों? इसलिए कि खातून जन्नत का हमारे ऊपर हक बनता है कि हम उनकी याद को ताज़ा करें। और फिर मैंने रिक्वेस्ट की है कि समावी तेजानी की किताब फिर मैं हिदायत पे आ गया, देन आई वाज गाइडेड, ख़रीद सकते हैं तो वो न्याज में बाँटें, वो न्याज आपकी ज़्यादा चलेगी। और उनको दें जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, लाइब्रेरियों के न सजाएं। और सॉफ्ट कॉपीज़ भी एल डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद है, वहाँ से निकालें। लोगों पहुँचाना आपका काम है। नतीजा मिले या ना मिले, आपने अपना काम किया, हक अपने रास्ते को खुद ही निकालेगा, ढूंढेगा। और हम न किसी मसलक के ख़िलाफ़ बात करते हैं, न किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम उस जुल्म की बात करते हैं जो खातून जन्नत पर वाक़ हुआ है। हमें बात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना पड़ेगा। आखिरी बात, लास्ट टाइम भी मैंने अर्ज़ किया, ये मच्छर जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, डेंगू वाला। और इसकी वजह से अभी तक 25 जानें सिंध में चली गई। अब मैंने उधर कहा था ये रोड तोड़े हैं आपने, पानी भरा है, गटरें भरी हैं, यहाँ से मच्छर बन रहे हैं, यहाँ से मक्खियाँ बन रही हैं। ये मच्छर किसी को काटे, ये मच्छर किसी को काटे। मैंने रोड तोड़ा, रोड में गटर बना, मच्छर बने। ये मच्छर किसी को काटे, वो बीमार हो या वो दुनिया से चला जाए, क़यामत में मैंने जो रोड तोड़ के ख़राब किया हुआ था उसका जवाब दूँ। तुम कहो कि मैंने तो इसको नहीं मारा है, आवाज़ आएगी तूने मारा नहीं है, तूने वो रोड तोड़ के ख़राब छोड़ा हुआ था। पैसे तो तूने खाया ना, मज़े कर ले। फिर कब्र में उतर के जब तेरा पेट फटेगा तो तुझे पता चल जाएगा। क्यों ऐसा करते हो? ये जो करते हैं छोड़ें। आप अपने और घर वालों को डेंगू से बचाएं। इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि एक इंसान भी डेंगू में फंसता है, फिर उसके लिए इलाज और मुआवजा, पैसे हैं नहीं लोगों के पास, मुश्किलात ज़्यादा हैं। जिनके पास पैसे हैं वो निकाल लें तिजोरियों से, इसलिए कि ये तिजोरों में रख के चले जाओगे, अपने 000 पे खुश रहोगे। फतुक़वा बिहा जबाहुम व जुनूबहुम, क़यामत में यहाँ और यहाँ वही सोना चांदी चिपकाया जाएगा। तो मोमिनों को तो ऐसा नहीं होगा। मोमिनीन पैसा निकाले। इस वक्त सैलाब ज़दगान बहुत मुश्किलात में, बहुत मसाइल में। मेरा काम है नसीहत करना, आपका काम है कि आप अमल करें। अगर मेरी कोई नसीहत गलत है, मैं हाजिर हूँ सुनने के लिए, मैं माजरत कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इस्लाह करना आपका काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। इसलिए कि ये मुल्क मेरा और
آپ کا ہے اور ہمیں مل کر اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ مغرب کے لوگوں کو کہوں گا کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، یہ زہران مامدانی کی نظر اور دوسروں کو، ان کا ساتھ دو، ان کی پازیٹیو چیزیں سامنے لاؤ تاکہ عدل و انصاف کی طرف دنیا جا سکے۔ دنیا اگر عدل و انصاف کی طرف جائے گی، آپ کی دعا اس میں شامل ہوگی یا آپ کا سوشل میڈیا کا کام شامل ہوگا۔ میں نے وہ بتایا نا، مچھر اس کو کاٹے گا وہ مرے گا تو وہ ذمہ دار ہے۔ آپ کی سوشل میڈیا کی کوشش کی وجہ سے اگر وہاں پر عدل و انصاف کی طرف قدم اٹھے گا تو قیامت میں آپ جائیں گے پلے والے میں نے تو امریکہ تو دیکھا نہیں تھا، میں گیا نہیں تھا، مجھے اس عدل و انصاف کا ثواب کیوں ملے گا؟ تو فرشتے جواب دیں گے یاد ہے تو نے وہ اچھی پوسٹ چلائی تھی، تو نے مثبت پیغام دیا تھا، تو تیرا وَنَكْتُبُ شروع میں کہہ دیا نا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم لکھتے ہو جو اس کے آثار ہیں، اچھا ہوگا اچھا، برا ہوگا برا، پالنے والا عاقبت بخیر فرما، پریشانی دور فرما، مومنین کی جان مال ابرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دے، پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے، افغانستان اور انڈیا کے شر سے پاکستان کو محفوظ فرما دے، فلسطینی کی مدد فرما، انقلاب اسلامی رہبر معظم قائد محترم مراج اعظم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے رب العزت تجھے خاتون جنت کا واسطہ، ہمیں جمعہ میں آتے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، خاتون جنت کی برکت سے ہماری ساری حاجات روا فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ 170 مرتبہ یا نور یا قدوس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله مولانا العظيم۔